بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کسٹم افسران کے جو کریکٹر ہیں یا جو ان کی مار داڑ ہے، جو 174 صفحے کی تحقیقاتی رپورٹ میں آئی ہے، اس کا پارٹ 3 جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے. وہ کنٹینر آپ کو یاد کروا دیں. جو کنٹینر چلا تھا کراچی سے، پھر ہوتا ہوتا وہ پہنچ گیا تھا سمبڑیال میں. پھر کس طریقے سے اس کنٹینر کا والہانہ استقبال ہوا، اور پھر وہاں پہ کنٹینر کے جو نگہبان تھے، جو نگران تھے، جو سرکاری نگران کسٹم والے، پھر انہوں نے دیہڑی کیسے لگائی. میرے ساتھ موجود ہیں جناب ایس ایچ بنگش صاحب. السلام علیکم بنگش صاحب. جی وعلیکم السلام. بنگش صاحب، 174 صفحات کی جو تحقیقاتی سٹوری ہے ہماری، یا جو تحقیقاتی رپورٹ ہے، اس کے اوپر ہم نے جو پارٹ 2 ہم نے چلایا تھا، آج ہم پارٹ 3 چلانے چاہ رہے ہیں. سمبڑیال جب پہنچا یہ سیالکوٹ یہ کنٹینر، پھر وہاں اس کا کیا والہانہ استقبال کیا؟ بہت شکریہ مانگر صاحب. یہ ایک تو کچھ چیزیں جو ہے نا، میں بتاتے قوم سے بھی کہوں گا کہ وہ نوٹ کرتے رہیں، کیونکہ ان کا بڑا تعلق ہے جو کراچی میں ہوئی ہوئی جتنی بھی کارگزاری ہے نا، اس سے ڈائریکٹ لنک ہے. جیسے کہ اکارڈنگ ٹو دا رپورٹ، یہ جو کنسائنمنٹ تھی، جو کنٹینر تھا، یہ وہیکل نمبر TMQ765 پر جو ہے نا لوڈ ہوا اور وہاں سے نکل گیا کراچی سے. تو جب یہ پہنچا نا سمڑیال مانگر صاحب، وہاں پہنچا یہ 11-11:30 بجے دن کے صبح. ٹھیک ہے. جب یہ وہاں پر پہنچا تو مزے کی بات یہ کہ وہاں پر جتنی بھی ایکٹیویٹی ہوئی اس کا ایک چارٹ بنا کر جو ہے نا یہاں پر دیا گیا ہے، جو کہ میں اس میں سے چیدہ چیزیں بتاتا بھی چلوں اور چارٹ اسکرین پہ دکھاتا بھی چلیں. اچھا، جو چارٹ بنایا گیا وہ کیا تھا؟ وہ چارٹ میں یہ ہے کہ جب وہاں پر یہ پہنچا تو ایکٹیویٹی کیا ہوئی. تو اس کی ایکٹیویٹی سٹارٹ ہوئی مانگر صاحب 5:17 پر شام کو بعد نماز عصر. سٹارٹ یہاں سے ہوتی ہے کہ جو اوان انٹرنیشنل کسٹم ایجنٹ تھے نا، انہوں نے وہاں سے پیمنٹ ریسیو اگینسٹ جی ڈی ڈیوٹی ٹیکسز. وہ کنٹینر وہاں پہ گیا، اس کی جو وہاں پر جی ڈیز فائل ہونی تھی، جو ڈیوٹی ٹیکسز تھے، وہ انہوں نے ریسیو کی اور اس کے بعد کمپیل کر دی، یعنی داخل کر دی سسٹم میں. میں اس کے مطابق بتاتا چلوں. جی ڈی سبمیٹڈ، ای پی زی ٹرانسشپمنٹ کنٹینر گیٹ ان، وہ وہاں سے کنٹینر داخل ہو گیا. ٹھیک ہے. کہاں؟ اے پی زی، یعنی جو وہاں پر ڈیڈیکیٹڈ ایریا ہے جہاں پر اس کی ایگزامینیشن ہونی تھی، اور جہاں پر اب اس کے سارے معاملات سامنے آنے تھے کہ یہ آیا ہے وہاں سے اور اس کے اندر کیا ہے. اور جو جی ڈی فائل ہوئی ہے، دیکھیں اس میں بھی ذکر ہے کہ جی ڈی فائل ہو گئی، پھر اس کے بعد کنٹینر داخل ہوا. جی ڈی اسائن ٹو ویٹ آفیسر فار کنسائنمنٹ ویٹ، وی بک سسٹم نے الرٹ وہ جو ہے نا طریقہ کار شروع کر دیا. پھر اس کے بعد ہوتے ہوتے مانگر صاحب جو ہے نا اس کو اسائن ہوئے محمد انیق جمیل صاحب، جنہوں نے اس کی اب وہاں پر فزیکل ایگزامینیشن کرنی تھی. کس سے؟ وی بک سسٹم سے. مزے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے جب وہ اس کی فزیکل ایگزامینیشن کی ہے، جو محمد انیق جمیل ہے، یہ انسپیکٹر ہے، ہی اوور سا دی اوریجنل اسٹف. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. ایک تو کیا ہوا کہ وہاں سے کنٹینر نکلا، ڈی سیل ہوا تھا، اس کی فزیکل ایگزامینیشن ہوئی تھی، راستے میں پھر سے سیل ہو گیا، یا کراچی سے نکلتے وقت سیل کیا گیا، کیونکہ وہاں تو ہر افسر یہی کہہ رہے ہیں نا کہ میں نے اس کو کہا، اس نے اس کو کہا، معاملہ رفع دفع ہو گیا. لیکن وہ سیل دوبارہ کس نے لگائی وہاں پر، یا راستے میں لگی؟ سیل لگائی یا توڑی گئی؟ وہاں توڑی گئی تھی نا. پھر جب یہ سمڑیال کنٹینر پہنچا تو یہ پھر سے سیل تھا، یعنی ایک دوسری سیل لگی ہوئی تھی. وہ سیل جو ہے نا اس کو توڑنا یا اس کو ڈیل سیل کرنا جو ہے نا انسپیکٹر محمد انیق جمیل صاحب نے کیا. جب اس کو ڈی سیل کیا تو محمد انیق جمیل صاحب، اکارڈنگ ٹو دا رپورٹ، محمد انیق جمیل صاحب نے بھی یہ نہیں دیکھا کہ اس کے اندر کیا ہے، بلکہ وہ دیکھا جو ان کو لکھ کر دیا گیا تھا. ٹھیک. اچھا جی. پھر مانگر صاحب آگے آتے جائیے. یہ پورا چارٹ ہے جو کہ اس کو دکھا رہے ہیں ہم کہ اس کی پھر اسسمنٹ ہوئی. اسسمنٹ کے بعد جو ہے نا یہ وہاں سے کوئی اس کا وہ جاری نہیں ہوا.
اس کے درمیان اسسمنٹ لگا کے نہیں بتایا گیا کہ اس کے اوپر ڈیوٹی ٹیکس وغیرہ کتنا بنتا ہے؟ نہیں، وہ تو بات کا معاملہ ہے نا. پہلے تو اول تو یہ کہ مانگڑ صاحب دیکھیں، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ اسٹرا پیپر رول ہیں، وہ پولیتھین سم تھنگ، وہ جو پلاسٹک کے چھوٹے چھوٹے سے ذرے اور ہوتے تھا ہیں، اس میں کاسمیٹکس تھا اس میں جو ہے نا مانگڑ صاحب سگریٹ پیپر اور ایسیٹیٹ ٹو. اچھا صحیح، رپورٹ یہ کہہ رہی ہے، رپورٹ یہ کہہ رہی ہے جو ہم نے پہلے اپنے پروگرام میں کہا تھا. آج یہ ہوا کہ جب اس کی اسیسمنٹ ہوئی مانگڑ صاحب، ریکارڈ شوز دیٹ نو ڈسکرپنسی ایز دی کنٹینر سیٹ دی سیل فکس. یہاں پر یہ بتایا ہی نہیں گیا کہ اس کے اندر جو ہے نا اب وہی چیزیں ہیں یا جو لکھ کے دی گئی ہیں وہ چیزیں ہیں. یعنی ان کو چیزوں کو بدل دیا گیا ہے یا پہلے والی چیزیں ہیں؟ اب یہ ان کی واردات ہے کہ یہ بھی پاسبل ہے مانگڑ صاحب کہ اس کنٹینر کو راستے میں جو ہے نا سامان تبدیل کر دیا گیا ہو، اور جب یہ وہاں پر پہنچا ہو تو اس میں سچ میں جو اس طرح یہ لکھا ہوا آ رہا ہے نا کہ اس کے اندر آئٹم نمبر 1. اب یہ سمڑیال کی فرسٹ رپورٹ ہے، سمڑیال والوں کی بھی جو ہے نا انکوائری ہوئی ہے، وہ ہم اگلے پروگرام میں بتائیں گے. لیکن جو فرسٹ رپورٹ سمڑیال والوں نے دی مانگڑ صاحب، اس میں وائٹ اسٹرا پیپر، کرافٹ پیپر رول اور پولی تھین وغیرہ کے جو ہے نا یہ چیزیں دی. اب یہ انہوں نے فراڈ کیا ہے محمد انیق صاحب نے کہ انہوں نے وہ چیز ظاہر نہیں کی جو اس میں اوریجنل تھی، یا راستے میں سامان چینج ہوا ہے، یہ ہمیں جو ہے نا کسٹم والے بتائیں گے. اچھا، مزے کی بات یہ کہ پھر جو ہے نا اسائنمنٹ آف کنٹینر جو ہے مانگڑ صاحب، وہ جو ہے نا پرنسپل اپرائزر عدنان عاطف حنیف اپروف کر دی، انہوں نے منظوری دے دی. یعنی یہ کنٹینر وہاں سے نکل پڑا، کلیئر ہو گیا. کون سی تاریخ کو؟ 14/11/2024 کو. ٹھیک، یعنی وہاں سے بھی کلیئر ہو گیا، یہاں سے بھی کلیئر ہو گیا، دونوں جگہ پہ سرخرو ہو گیا. اس کو کوئی جو ہے نا جو کروڑوں روپے کا قومی خزانے کو چونا لگا تھا اس کا کوئی نہیں ہوا. اچھا، اس کے بعد انٹرسٹنگ سٹوری یہ کہ 14/11/24 کو یہ یہاں سے کلیئر ہوا مانگڑ صاحب. 15/11/2024 کو جو ہے نا کلیکٹریٹ کو جو ہے نا کراچی والوں کا لیٹر پہنچایا. اچھا، اس میں لیٹر میں کیا لکھا؟ اس لیٹر میں یہ لکھا ہوا تھا کہ جو ہے نا اس میں تو لانجا ہے، یہ سامان کچھ شو کیا گیا تھا، اس کے اندر کچھ اور ہے. تو انہوں نے کہا ہم تو واقعی کلیئر کر چکے ہیں. پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ جی مانگڑ صاحب 18/11/2024 کو کلیکٹر سائرہ آغا صاحبہ نے کیا کیا کہ مارک کر دیا اس لیٹر کو کلیکٹر صوبیہ کرن صاحبہ کو کہ وہ اس کا دیکھیں معاملہ. ہاں، یعنی کراچی سے لیٹر پہنچا کلیکٹر سائرہ آغا صاحبہ کو. کلیکٹر سائرہ آغا صاحبہ نے اس کو مارک کیا ایڈیشنل کلیکٹر صوبیہ کرن کو. صحیح. صوبیہ کرن صاحب نے مارک کیا ڈپٹی ڈائریکٹر جویریہ شاہد کو. پھر آ کے شروع ہوگی یہ میں بتا رہا ہوں، پھر آ کے شروع ہو گئی. جب ڈپٹی ڈائریکٹر جویریہ شاہد صاحبہ کو یہ آیا نا لیٹر، انہوں نے آگے کیا کیا، انہوں نے ڈائریکٹ کر دیا انچارج EPZ کو، یعنی انہوں نے بال پھر آگے EPZ کو سینڈ کر دی کہ یہ کام آیا، دیکھو یہ کیا معاملہ ہے. پھر کیا ہوا، اس کی ایک ٹیم بن گئی، اور اس ٹیم میں جو ہے نا مانگڑ صاحب سپرنٹینڈنٹ امان اللہ صاحب، اپرائزنگ آفیسر محمد نعیم، اپرائزنگ آفیسر محمد وسیم خان. انہوں نے کیا کیا، ایک کمیٹی جو یہ بنی تھی، انہوں نے ایک FIR درج کی، اور اس FIR کو جو ہے نا 20/11/2024 کو لاہور کلیکٹریٹ کو بھیجا. اور 22 FIR کی ڈیٹیل ہے کہ کس کی مدعیت میں کس کے خلاف درج، وہ تو اس میں نہیں دی گئی. اچھا جی، ہاں، لیکن کس کے خلاف ہوئی ہے یہ نام ضروری ہے، میں ابھی بتانے لگا ہوں. ٹھیک. رپورٹ جو دے مانگڑ صاحب، میں دوبارہ بتاتا چلوں، 20/11/2024 کو لاہور کلیکٹریٹ بھیجی گئی، اور 22/11/2024 کو FIR درج ہو گئی. اب جب FIR درج ہو گئی مانگڑ صاحب، تو FIR میں جن بندوں کے خلاف FIR درج ہوئی ہے وہ ہے ملک محمد حنیف صاحب، محمد لطیف صاحب، اسد ملک صاحب. یہ میسرز ریمبو اینڈ کمپنی جو ہے ان کے آنرز ہیں. ٹھیک. یہ تینوں، لطیف صاحب، ملک محمد حنیف صاحب، محمد لطیف صاحب، اسد ملک صاحب.
ٹھیک یہ تینوں جو ہے نا ایف آئی آر میں نامزد ہو گئے. ٹھیک ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ جو ایوان انٹرنیشنل تھی نا، جنہوں نے ان کی جی ڈی فائل کی تھی اور ان کی جو ہے نا کلیئرنس دی تھی مانگر صاحب، وہ جو ہے نا محمد صدیق عاصم اوان صاحب ہیں، جس کو اس میں شامل کیا گیا ہے ایف آئی آر میں. ٹھیک ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے ایف آئی آر داخل کرنے کے بعد لیٹر لکھا ہے ڈائریکٹر ٹرانزٹ ٹریڈ کراچی کو، اور ان سے سوال پوچھا گیا ہے کہ ہمیں ذرا پروفائل دیں میسرز التاجر اینڈ کو کی، کہ جنہوں نے اس کنٹینر کو موو کیا ہے کراچی سے یہاں تک موو کیا ہے، ان کی ہمیں پروفائل دے دیں. ٹھیک. اب انہوں نے ان کو کیا جواب دیا، وہ کیا، اور اس کے اوپر مزید کیا کارروائی ہوئی، اور پھر جب اس کی انکوائری ہوئی تو انکوائری رپورٹ کیا بتاتی ہے، یہ ہم اب نیکسٹ انشاءاللہ جو ہے نا اپنے سیکول میں دیں گے. جی بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ جناب. تو ناظرین، یہ ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے جو دستاویزات پہ مبنی ہے، اور یہ جو تحقیقاتی رپورٹ 174 صفحے کی، یہ کسٹم کی اپنی تحقیقاتی رپورٹ ہے، نہ کہ ایف آئی اے کی. جو کسٹم نے تحقیقات کی ہیں وہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. اسی طریقے سے ہم نے آپ کو بتایا، وہ تو تازہ ترین ہے، کہ پاکستان کے جتنے بھی کلیکٹریٹ ہیں، کسٹم کلیکٹریٹ، وہاں لوٹ سیل لگی ہوئی ہے. اب کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ کیا دھندا کر رہے ہیں. ان کا صرف ایک ہی ماٹو ہے کہ وہ اسمگلر کے ساتھ مل کے کتنی واردات کر رہے ہیں، کتنا وہ پیسہ اپنے گھر میں، اپنے اکاؤنٹ میں پہنچا رہے ہیں. تو یہ 174 صفحے جو ہیں وہ عوام کے، جب یہ سٹوری مکمل ہونے کے قریب جائے گی تو اس سے پہلے بھی یہ آپ کے رونگٹے بھی کھڑے کرے گی، آپ کو چونکا بھی دے گی. شمشاد مانگٹ اور ایس ایچ بنگش کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.